السلام علیکم۔ قوانین جو انسان سمیت پوری کائنات میں رائج و نافذ ہیں اور قوانین جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، دونوں کی محکمیت اور نتائج کے اعتبار سے اٹل اور قطعی اور یقینی ہونے پر یقین لانے کے بعد اب یہ امر خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جانداروں کے رزق یہ ثانی ہمارے ذمے ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کروڑوں اشراط الارض غیر انسانی جانیں روزانہ ضائع ہو جاتی ہیں، اوقات میں لاکھوں انسان بھی بھوکے مر جاتے ہیں۔ اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ سب کا رزق اس کے ذمے ہے؟ نہیں، ہمارا یہ سوچنا کم فہمی اور کم علمی پر مبنی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر ذی روح کے لیے سواں رزق کی صلاحیت و عطیت کر دی ہے۔ زمین کی ان صلاحیتوں سے کام لینا ہمارا کام ہے۔ ہم کام ہی نہ لیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ بات یہ ہے کہ جو وسائل رزق کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں اور جو تمام نوع انسانی کے لیے قدرت الہی نے رکھے ہیں، وہ غلط تقسیم کردی، اجارت داری، قوموں کی تنگ نظری و خود غرضی اور غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ناکافی نظر آتے ہیں، ورنہ وہ نوع انسانی کے لیے بالکل کافی ہیں۔ صرف ان کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے منصفانہ تقسیم کر کے نوع انسانی کو فلاح و بہبود سے امکنار کریں۔ دوسرے حوادث ارضی سماوی کے اسباب والر کی تعلیل ابھی انسان اپنی تمام ذہنی و فکری ترقی کے باوجود نہیں کر سکا ہے۔ جب ان اسباب و علل کا پوری کو طرح علم ہو جائے گا، وہ سیلاب، خشک ساحلی کات آفات پر بھی پوری طرح کنٹرول کر سکے گا۔ تاہم اس وقت بھی اس راہ میں بہت پیش قدمی ہو چکی ہے۔ سیلاب کے لیے دریاؤں کے بستے بنائے جا رہے ہیں، بارش کے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے ٹیوب ویل اور بڑے بڑے بند پانی کی وفر مقدار کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ ان تمام طرح سے پیداوار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ مرغی انڈے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کا طریقہ نکالا جا رہا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی تہہ میں جو سامان رزق کی قدرت نے نوع انسانی کے لیے رکھ دیا ہے، اس کی طرف ابھی پوری توجہ نہیں ہوئی ہے۔ پوری کائنات میں غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے نظام عالمی انسان کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ اس نے نوع انسان کو عقل و حکمت عطا کر کے اسے اختیار ارادہ دیا ہے کہ وہ ساری کائنات میں پھیلے ہوئے اسباب رزق کو اختیار کر لے اور اسے عادلانہ طریق پر تمام عوام عالم میں تقسیم کرے۔ اگر تمام قوموں کی مجموعی عقل و حکمت ہنرمندی تدبیر کو استعمال کیا جائے تو رزق کی کمی دنیا کے کسی خطے میں محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ کم پیداوار کا علاقہ دوسرے شدہ و سرسبز علاقے سے رزق حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا کی تمام نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی عادلانہ تقسیم کے بعد کسی قوم کا محروم رہنا ناممکن ہے، مگر شرط یہ ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں خود غرضی، تعصب و رنگ و نسل پر مبنی و برتری و تفرق و تکبر سے پاک ہوں۔ گویا خدا ہر جاندار و ہر انسان کے منہ میں خود لقمہ نہیں ڈالتا، بلکہ اس نے سب کی کامل کفالت کا سامان پیدا فرما دیا۔ زمین، سورج، ہوا، پانی، بیج وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، لیکن کاشت کر کے غلہ پیدا کرنا، اسے پیس کر آٹا بنانا، گوندنا اور روٹی پکا کر کھانا بھی انسان کا کام ہے، اور ان وسائل رزق کی منصفانہ تقسیم بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے باہمی تعلق کو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے اس قول سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر جائے، یا بڑھیا کے اس قول سے کہ عمر خلافت کے قابل نہیں، اگر اسے میری حالت کا علم نہیں،
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو ذاتی طور پر ہر شخص سے واسطہ ہو یا ہر شخص کو اپنے ہاتھ سے خوراک فراہم کریں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نظام قائم ہو، انسان کا کوئی ایسا نظام قائم ہو جس میں کسی کی حاجت یا جائز ضرورت رکی نہ رہے، ہر ایک کو اس عادلانہ نظام کا مساوی منصفانہ فائدہ پہنچے، کسی